ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین، جناب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. سیٹھی صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہوئی کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو عذر یا جسٹیفیکیشن پیش کی گئی تھی الطاف حسین صاحب کی جانب سے، اس کو نہیں مانا گیا، ریجیکٹ کر دی گئی. اب آگے کیا ہے؟ تو اب دو چیزیں ہم نے اسٹیبلش کر لی. پہلی یہ کہ جو پہلی انکوائری تھی عمران فاروق والی، وہ انڈائریکٹ تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی. بالکل. منی لانڈرنگ ڈائریکٹ ہو گئی. بالکل ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا. ڈائریکٹ اٹیک آ گیا. اور منی لانڈرنگ نکلی عمران فاروق کی انویسٹیگیشن سے. ٹھیک. اور ایویڈنس آ گئی اور ایکسپلینیشن ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد میٹ نے 2 ریڈز کی. ٹھیک. ایک ریڈ انہوں نے الطاف بھائی کے اپنے گھر کو کی. اس کے 5 منٹ کی واک ہے. ایک اور گھر ہے جو کہ ان کے ایک کزن کا ہے، بڑا کلوز ریلیٹو ہے، وہاں کی سملٹینیسلی. اچھا. دونوں کے لیے اریسٹ سرچ وارنٹس لے کے آئی پولیس. انڈر پیس. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ویسے آ جاتی ہے سلام دعا لینے اور بات لینے، یا ہم نے آنا ہے، ہمیں اندر آنا ہے، تو وہ اس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ نہیں آ سکتے. بالکل. جج سے سرچ وارنٹ لیا پہلے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جج کو کچھ دکھانا پڑتا ہے کہ سرچ وارنٹ کے لیے ریزنیبل گراؤنڈ کہ ہمارا خیال ہے وہاں یہ چیز ہے اور ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ ہمیں وہاں یہ چیز ملے گی، پھر سرچ وارنٹس ملتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں کہ آ جاؤ دروازہ توڑ کے تھے جو مرضی کر لو. اور ایک گھر سے اکارڈنگ ٹو مائی چڑیا بہت سا کیش ملا. اب کتنا کیش ملا، میرے پاس 2-3 فگرز ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے، مگر نیرلی £1 ملین ان کیش، جس کو پاکستانی روپے میں بتائیں نا. 1 ملین پاکستانی روپے میں 1 ملین پاؤنڈ کو 12 کروڑ 12-13 کروڑ 12-13 کروڑ کوئی گھر میں کیوں رکھے گا. ٹھیک ہے، اوکے. تو دے ٹک دیٹ. یہ وہ سٹیج تھی کہ الطاف بھائی پریشان ہو گئے کہ یہ اب ڈائریکٹ ہٹ ہو گئی. اب ایک پیسے بھی مل گئے. پہلے تو بینک سے یہ چل رہا ہے، اب یہ کیش بھی ریکوری ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے وہ جہاں سے ریکوری ہوئی ہے وہ ٹھا کر کے بتا دیں گے کہاں سے آیا، کیا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب پریشانی ہو گئی. یہ تو گھر کے بہت قریب آ چکے ہیں. مگر جو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں the final straw that broke the camel's back، وہ محاورہ نا انگریزی کا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ 24 جون کو انہوں نے ایک شخص کو اریسٹ کیا ہیتھرو ایئرپورٹ، جو کہ کینیڈا سے آ رہے تھے. افتخار حسین ان کا نام. ان کو اریسٹ کر کے اور وہ لے گئے پولیس والے. افتخار حسین قریشی وہ الطاف بھائی کے سگے خالازاد بھائی. ایم کیو ایم نے جو میڈیا ریلیز کی، انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور پھر ریلیز کر دیا. ایکچولی ان کو ڈیٹین نہیں کیا گیا تھا، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اریسٹ کے بعد ان کی بیل ہوئی. جب یہ ہوا تو الطاف بھائی اکارڈنگ ٹو مائی چڑیا، الطاف بھائی نے یہ کنونس ہو گئے کہ اب ڈائریکٹ میرے پہ ہٹ آ گئی ہے. سو اٹس اے گیٹ الطاف تھنگ. گیٹ الطاف آپریشن شروع ہو چکا ہے. یہ بہت قریب آ چکا ہے. پہلے میرے سے پہلے تو دور تھا، اب بالکل ڈائریکٹ آ چکا ہے. اور منی از بینگ انوالوڈ. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس از فرام کرمنل ایکٹیویٹی. ہاں، یہ بھی بات ایسے کرنی ہے. دس از وین میرا خیال ہے کہ الطاف بھائی ایکسپلوڈڈ. وہ جو بم کی میں بات کر رہا تھا نا، بم پھٹے گا، یہ بم تھا. یہ چیز آ رہی تھی. میرا خیال ہے اس وقت وہ تیار تھے اسٹرائک کرنے کے لیے میٹ پولیس. میری چڑیا نے تو یہی خبر دی تھی، مگر دے پوسٹپونڈ اٹ فار ویریس ریزنس. اور اب دے ہیو گون اہیڈ اینڈ ڈن اٹ. اوکے. اب عرض یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں؟ موجودہ حالات یہ ہیں کہ الطاف بھائی نے جب ایکسپلوڈ کیا تو انہوں نے برطانیہ کی حکومت اور میٹروپولیٹن پولیس کو اٹیک کیا. بالکل کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور ریزائن کر دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا پارٹی میں سپلٹ آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سو یہ چیزیں آر پارٹ آف دیٹ پریڈکشن. کارکنوں نے کہا نہیں مانتے. کسی نے سمجھایا کہ دس از نو ٹائم، اس وقت آپ کو اپنی پارٹی کی ضرورت ہے، آپ مت ایسی ریزائن شائن کریں. یہ کیا کر رہے ہیں غصے میں آ کے آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو حفاظت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، اور آپ کو اب چاہیے کہ تھوڑی سی دھمکی دیں یو کے کی گورنمنٹ کو، اور اپنے کارکنوں کو کہیں ان کی کانسولیٹ یا جو بھی ہے وہاں جا کے احتجاج کریں اور تھوڑا مظاہرہ کریں اور آنکھیں دکھائیں. تو پھر ایک دم ریورس کر کے
اپنا ریزگنیشن واپس لے لیا الطاف بھائی نے اور انہوں نے احتجاج کیا. یہ 8 دفعہ پہلے بھی ہوا ہے مگر دس از دا موسٹ سیریس اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ 2-3 گھنٹے کے اندر ہی ریورس ہو گیا. وہ ایسے ہی ہے نا. اچھا, تو دس از دا سچویشن, کرنٹ سچویشن. اس لیے اٹ از اے سیریس سچویشن فار الطاف بھائی. واٹ آئی کالڈ ایٹ دیٹ ٹائم اے ڈینجرس سچویشن. اچھا, اب میرا سوال زیڈی صاحب یہاں پر یہ ہے کہ کیا کتنی کنونسڈ ہے میٹ پولیس یا اسکاٹلینڈ یارڈ وٹ ایور کہ جو اب یہ فائنینشیل کرائم ہے, یہ لکیلی میں نے پڑھے بھی ہیں, ایک منی لانڈرنگ, کتنی کنونسڈ ہے میٹ پولیس کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں, یعنی کہ ایک جرم سے کمایا ہوا پیسہ لانڈر کیا گیا ہے؟ یہ بات اس پہ کیوں فوکس آ رہا ہے کہ کرمنل, کیونکہ پیسے تو لانڈر کرنا ہے, یہاں سے کوئی بھیج دے وہ لانڈرنگ ہو جائے گی. میں نے ٹیکس چوری کیا, بھیج دیا پیسہ باہر. اس میں برٹش میڈیا کا ایک ہاتھ ہے. برٹش میڈیا کا برٹش میڈیا الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کے بارے میں اور بھتہ پالیٹکس اور ٹیررزم کی پالیٹکس جو کراچی میں ہو رہی ہے, ریسنٹلی جب سے یہ چیز منی لانڈرنگ ٹریل کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے مضمون لکھنے شروع کر دیے. مضمون گارڈین اخبار میں آئے ہیں, جن کا کورسپونڈنٹ یہاں تھا. مضمون انڈیپینڈنٹ اخبار میں آئے ہیں. مضمون بی بی سی نے کیے ہیں, ڈاکیومنٹریز نیوز کی ہے. چینل 4 نے 10-15 منٹ کی ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. یہ برٹش میڈیا کا ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ برٹش میڈیا جن کی یہاں فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ یہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جو کراچی جاتے ہیں تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, سٹوریز ہیں ان کے پاس, پرچیاں ہیں بتے کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ برٹش میڈیا نے اپنی حکومت کے اوپر بڑا سخت پریشر دباؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے. میں یہ کہتا چلوں آپ کو کہ اگلے 3-4 دن کے اندر ایک اور ڈاکیومنٹری آ رہی ہے ایم کیو ایم کے اوپر, الطاف بھائی کے اوپر. وہ بن رہی ہے اور وہ آ رہی ہے, پورے آدھے گھنٹے کی ہوگی وہ, اور وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس میں وہیں پتہ نہیں یہاں کوئی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا, بٹ وہاں. تو یہ آپ کا پریشر اور میرا پریشر ناٹ ریلیونٹ. برٹش میڈیا کا جو پریشر آن برٹش گورنمنٹ کہ آپ تو بڑی منی لانڈرنگ, یہ وہ سیریس کرائمز آفس آپ نے بنایا ہوا ہے, اور یہاں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, اور یہاں یہ سارا کچھ ہے. اب سوال جو اگلا کھڑا ہوتا ہے کہ برٹش میڈیا کیوں انٹرسٹڈ ہو گیا آل آف اے سڈن. برٹش میڈیا میاں نواز شریف میں تو انٹرسٹ نہیں ہے. برٹش میڈیا اب وہ پرانے زمانے میں زرداری صاحب کے میں انٹرسٹ رکھتا تھا کہ نہیں, تو الطاف بھائی میں کہاں سے برٹش میڈیا نے انٹرسٹ لے لیا؟ کہاں سے لیا؟ عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, اور یہاں تھرڈ ڈائمینشن کھل جاتی ہے. وہ جو 3 تلوار والی جو سپیچ ہے اس نے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں کراچی میں اور لندن میں اور یو کے میں, ان کو پرووک کیا. میٹروپولیٹن پولیس نے چڑیا کو بتایا کہ 15,000 سے زیادہ ای میلز ان کو ریسیو ہوئی ہیں 3 تلوار سپیچ کے بعد. 3 تلوار پہ دھرنا تھا پی ٹی آئی کا, اس کے حوالے سے پھر سپیچ کی انہوں نے 9-0 پہ, یاد ہے بالکل. اور اتنا کیونکہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس, تو ان کی آواز بلند ہوئی, وہ میٹروپولیٹن پولیس تک پہنچی. یہاں تک منیب کہ انپریسیڈنٹڈ, کبھی تک میٹروپولیٹن پولیس نے کسی کو روکا نہیں ہے فرام گیونگ انفارمیشن اور لodging اے کمپلینٹ. میٹروپولیٹن پولیس کو ایک اپیل ایشو کرنی پڑی کہ پلیز اور ہمیں ای میلیں اور پوسٹ اور خط نہ بھیجیں, ہم نہیں ڈیل کر سکتے اس کے ساتھ. اتنی زیادہ میل آ چکی تھی ان کو. دے ہیڈ ٹو ٹیک نوٹس. آفٹر آل وہ جمہوریت ہے, وہاں جب پبلک کا پریشر آتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے. دس واز دا فیکٹر. عمران خان نے 2007 میں آپ کو یاد ہوگا بہت باتیں کہی تھی, مگر پھر انہوں نے لندن میں جا کے نہیں کی. مطلب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے وہ, مگر یہ جو کراچی میں جو حالات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کے سپورٹرز نے برٹش میڈیا کو ایکسائٹ کیا, پرووک کیا, اور میٹروپولیٹن پولیس نے کہا اب ٹائم آ گیا کچھ ایکشن کرنے کا. ریزن الطاف بھائی نے خود پرووائڈ کر دی نا. ریزن الطاف بھائی نے 2 ریزنز پرووائڈ کیے. ایک تو 3 تلوار والا, دوسرا یہی ہے جو بلی نکال دیا. اب ہم ساری باتیں باہر خود ہی کر دی ہیں, وہ ہم نے تھوڑی سی انکوائری کی تو باقی ایکویژن فٹ ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ وہ ایک چیز الطاف بھائی بھول گئے, ان کی جو اسٹریٹجی تھی. 2 حصے تھے اسٹریٹجی کے. ایک تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تھی وہ ڈینائل آ جاتی تھی, اور ساتھ دھمکی آتی تھی کہ اگر اب آپ ہماری ڈینائل نہیں کیری کریں گے تو پھر دیکھ لیا جائے گا. یاد ہے آپ کو؟
جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ افتخار صاحب جو ہیں ان کو تو ڈیٹین کیا ہے، حالانکہ ایویڈنس واز کہ اریسٹ کیا، میٹروپولیٹن پولیس کہہ رہی ہے اریسٹ کیا. بیل تبھی ہوتی ہے جب اریسٹ ہو، ڈیٹینشن میں تو بیل نہیں ہوتی، ڈیٹین کیا چھوڑ دیا. دوسری اسٹریٹجی کہ انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ عمران خان از دا ہاٹ فیورٹ ان یو کے. آپ عمران خان کے بعد خلاف بات یو کے میں نہیں کر سکتے. یو کے کا سارا میڈیا اور جینٹری عمران خان کو پسند کرتی، وہ ان کا ہیرو ہے جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کا ہیرو ہے. تو الطاف بھائی نے ٹکر جہاں لی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، پہلے ڈائریکٹلی تھی اب انڈائریکٹلی، یہ جو کراچی میں ہوا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک انٹرویو میں آپ سے کہا تھا وائل آئی واز چیف منسٹر، آپ نے کہا تھا کیا حیران، میرا مطلب کیا تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک شرنک کر رہا ہے اور وہاں جس کا ووٹ بینک کراچی میں بڑھ رہا ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں کسی بھی فیصلے کی، کسی سخت قدم کی، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی پروگرام کے اندر. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ تھی مس کیلکولیشن. سو میں یہ کہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیز آر دا فیکٹرز جو آج ایم کیو ایم کو اس موڑ پہ لے آئیے، الطاف بھائی کو اتنے پریشر کے اندر لے آئیے کہ اب 3 سیپریٹ لائنز آف انکوائری. ہیٹ سپیچ جو کہ یو کے میں پتا ہے آپ کو، ہیٹ سپیچ میں آپ ایکسپیل ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. اس کے اندر ایک بات ہے سیٹھی صاحب، اور ویسے یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ایون 90 والے حلقے میں بھی 32,000 ووٹ پی ٹی آئی لے گئی تھی. اب اچھا اب بات ہے سیٹھی صاحب، منی لانڈرنگ کی بات آپ نے کی. اب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ بھی وہاں پر رہے ہیں، میں وہاں پر پڑھا ہوں، وہ سوتے تو نہیں رہتے نا جی. اتنی زیادہ پیسہ آ رہا تھا بینکوں میں جا رہا تھا جس ذریعے بھی آ رہا تھا. اب کیوں نکلا باہر؟ پہلے اس کو کیوں نہیں فلیگ کیا گیا کہ بھائی یہ پیسہ آ رہا ہے، آتا ہے بینکوں میں جاتا ہے، ایک شخص ہے پارٹی ہیڈ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اتنی پروسیڈز ہیں. اس کے 2 وجوہات. گڈ کوشچن. پہلا تو یہ کہ 10-15 سال پہلے برٹش لائک دا سوئس ویلکم کرتے تھے کیپٹل. ڈونٹ فرگیٹ برٹش اکانومی مینوفیکچرنگ کے اوپر نہیں رہی. ان کی جو مین اسٹے آف دا برٹش اکانومی از فائنینشیل سروسز. دا سٹی آف لنڈن جسے کہتے ہیں، ایسٹ اینڈ. یہ تھا نا لنڈن، بینکس آف لنڈن، دا سٹی آف لنڈن. پیسے آ رہے تھے، پراپرٹی بڑھ رہی تھی، پراپرٹی بوم. رشیا کے بعد بہت پیسہ رشیا سے آیا، انڈیا پاکستان سے آیا ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس. سو وہ مائنڈ نہیں کر رہے تھے، آنے دو، نو کوسچنز آسکڈ. مگر اب کیا ہوا، جب سے یہ بہت بڑی فائنینشیل کرائسس آئی ہے جس میں بینکس کولیپس کیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کولیپس کی، گولڈمن سیکس، بگ بروکریج کمپنیز، پتہ لگا کہ اربوں روپے، اربوں ڈالرز لوگ لے رہے تھے اور پبلک کے اسٹاکس اینڈ شیئرز کی ویلیو گر رہی تھی اور دے ور ریکلیس. ایک پبلک بیک لیش آئی ہے اگینسٹ بینکس، اگینسٹ سیکرٹ منیز، against expenditures, all this, because people have been wiped out in this. اس میں ایک نیا پریشر گروپ یا ایک پریشر بنا ہے برٹش سوسائٹی میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، کہ منی لانڈرنگ ہیز بیکم اے میجر ایشو. منی لانڈرنگ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اوپر پریشر آ رہا ہے فرام امریکہ، فرام انڈیا. اب سنا ہمارے ایف بی آر بھی کر رہے ہیں کہ جی جو اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے، امریکنز کے، انڈینز کے، پاکستانیز کے، دوسروں کے ان سوئس بینکس، ان کی بھی سیکریسی لاز ختم کیے جائیں. اور سوئٹزرلینڈ از انڈر اٹیک. وہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو آف شور کمپنی کی جو سارا سلسلہ تھا، جرزی، ورجن آئیلینڈز، وہ جو ساری آف شور کمپنیز میں لوگ ٹیکس ہیونز بناتے تھے، وہاں کمپنی بناتے تھے، ڈائریکٹرز 250 پاؤنڈ کا خرید کے ڈائریکٹر بن جاتے تھے، پیچھے لوگ اصلی لوگ ہوتے تھے، ٹیکس فری زونز تھیں. وہ سارا اب ختم ہو رہا ہے سلسلہ. اب برٹش گورنمنٹ از سیئنگ، بینکس آر سیئنگ ہم آف شور کمپنیز کے اکاؤنٹس ہی نہیں کھولیں گے یو کے اندر. تو ایک ماحول وہاں بدل رہا ہے کہ اب ٹیکس چوری نہیں الاؤڈ کریے، ایون ایٹ دا کاسٹ آف فائنینشیل دا ہیلتھ آف دی بینکنگ سیکٹر. تو یہ ایک نیا وہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے
अब मनी लॉन्ड्रिंग बैंक अकाउंट्स हैज बिकम अ बिग इशू, इट्स एन इशू, इट्स बिकम अ बिग इशू। और उसका टेररिज्म से भी ताल्लुक है ना, जाहिर है 7/7 हुआ, 9/11 हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि टेररिस्ट्स वर यूजिंग मनी दैट वाज लॉन्डर्ड, ताकि उसकी ट्रेल ना कोई हो। और इन्होंने जब ये टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड कि ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टेररिस्ट ट्रेल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसके एंटी टेररिज्म यूनिट इज इन्वॉल्वड इन, याद है मैंने कहा? बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि अल्ताफ हुसैन साहब को, जिसे कहते हैं ना, एक चीज होती है बंदे को बॉदर करी होती है, या मैं कहूँ दर्द सर्द बना हुआ है, हॉन्ट कर रहा है। डायरेक्ट अटैक तो डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन क्या इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग हिट कर रही है उन्हें, वो या इमरान फारूक साहब का जो मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हिम? मेरा ख्याल है कि ऑल थ्री आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो पहले वाला केस है इमरान फारूक वाला, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस या विटनेसेस जो हैं वो यूके में नहीं हैं। अच्छा, वो शायद पाकिस्तान में है। ये बात पहले भी हुई है, मैंने की थी लेकिन कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगी थी। कुछ लोगों को बुरी लगी थी, और कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बताया हमारी इंटेलिजेंस को कि वो पहले श्रीलंका गए, फिर वहाँ से कराची आए, वहाँ से हमारी इंटेलिजेंस ने उन्हें अरेस्ट किया एटसेट्रा। कुछ उसमें थोड़ी बहुत जगह इधर उधर हो सकती है, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है फॉर द सेक ऑफ हाइडिंग सम फैक्ट्स। बट अगर वो हैंड ओवर हो जाते हैं टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फिर वो जो ट्रेल है ना मर्डर की, वो प्रॉब्लम बन सकती है। मगर ये जो दो लोग हैं, इनमें से इट इज अलेज्ड दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर। अगर ये लोग किसी न किसी स्टेज पे फिंगर पॉइंट कर देते हैं, या अप्रूवर बन जाते हैं, या एविडेंस दे देते हैं, दैट कुड क्रिएट डिफिकल्टीज। तो वो तो अभी जिसे कहते हैं ना, गेंद जो है वो हमारे पास है। अब किस स्टेज पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां या हमारी हुकूमत, पिछली हुकूमत के साथ तो अलायंस था एमक्यूएम का, तो उन्होंने तो प्रोटेक्ट किया ना। अब देखना है कि क्या किस स्टेज पे ये एविडेंस जो है हैंड ओवर होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या ये गवर्नमेंट भी इसको पॉलिटिकल इशू बना के इस्तेमाल करेगी जैसे पिछली गवर्नमेंट ने किया, टू कीप द एमक्यूएम इन लाइन और नॉट, आई कांट से। बट सो दैट ट्रेल इज स्टिल नॉट कंक्लूसिव। बट ये जो दो ट्रेल्स हैं, दे वेरी कंक्लूसिव, मतलब इट्स स्टिल डैंगलिंग। दैट इज व्हाई अब बात होगी एट सम स्टेज कि पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ताफ भाई वांटिंग टू लीव द यूके, whether they will allow him to leave or not, I can't say. Whether they will fine him for money laundering, I can't say. But मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि the iron is hot. It is a dangerous situation. मनी लॉन्ड्रिंग का आप तो रेड्डी साहब खाली फाइन भी नहीं होता ना, that can lead to a custodial sentence also by the way. इमरान फारूक साहब की एहलिया शुमाइला नज़र, अल्ताफ भाई ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी अपील की कि इस्तीफा वापस ले लिया जाए। उनका स्टेटस क्या है? लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट कि क्या सच बताऊं? यस, लोग तो सच सुनना चाहते हैं सर। किसी एमक्यूएम के बंदे ने, सपोर्टर ने या अल्ताफ भाई ने इमरान फारूक की विडो की बेवा को किसी किस्म की मदद नहीं की। वो गुर्बत के दरवाजे पे खड़ी हैं, किसी किस्म की मदद नहीं की। और एक आध डेमोन्स्ट्रेशन पे दिखाने के लिए कि ऐसा इशू नहीं है, उनको प्रेशर डाल के तो गाड़ी में बिठा के तो 50 पाउंड दे दिया, 100 पाउंड दे दिया। दैट विडो इज इन अ बैड वे। अकेली है, पैसा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर एमक्यूएम को इतनी दर्द थी इमरान फारूक साहब के कत्ल पे, तो उनकी बेवा की तो ख्याल करते हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, बराह रास्त में आपको बता रहा हूं कि उनका हाल बड़ा नाजुक है और वो बहुत गुर्बत के दरवाजे पे खड़ी हैं। रेड्डी साहब, आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर कोई, जिस लेवल पर अल्ताफ भाई हैं, कोई बड़ा मैसिव किस्म का कोई तब्दीली आ रही है, somebody else taking over, या कोई ऐसी जो अभी आपने बात की, कुछ do you see something happening, या ये एक दफ़ा फिर वो ऐसे पिरामिड बनेगा लेकिन फिर बैठ जाएगा? देखिए, ये बनता है बैठ जाता है, बनता है बैठ जाता है, हर दफ़ा इट कम्स क्लोजर टू एन एक्सप्लोजन। कराची की सिचुएशन के अंदर एंट्री ऑफ पीटीआई, इसको आप फैक्टर को टर्न नहीं कर सकते, और आप रोक नहीं सकते। नंबर 2, द एंट्री ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स, आर्म ग्रुप्स,
جو کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر. جو کچھ ہو رہا ہے کراچی. اینڈ دا تھرڈ, دس split between so-called moderates and so-called hardliners. اور جو سب سے اہم بات ہے, even within the moderates and hardliners, there is a third element, the militants, the violent mafia. یہ لوگ خود ان سے ڈرتے ہیں, and they're only answerable to you know who. So, I foresee hard times for the MQM. For MQM. لیکن سیٹھی صاحب ایک بات ہے, چلیں پارٹی کے اوپر ہارڈ ٹائمز آ جاتے ہیں, اچھے وقت بھی آ جاتے ہیں, بٹ سٹی آف کراچی شہر کو سفر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ وہاں پہ بھی حالات بہتر ہوں. بہرحال آپ نے یہ پروگرام دیکھا ناظرین, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.